نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب شک و شبہ سے بالاتر ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، رہنما ہے پرہیزگاروں کے لیے، خوف خدا رکھنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، یعنی اس کتاب سے متقی ہی، قرآن مجید سے متقی ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب متقیوں کے اوصاف کیا ہے، متقی کن اوصاف کے حامل ہوتے ہیں، اس کا آگے بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جن لوگوں کے اندر یہ اوصاف ہوں وہ متقی ہیں۔ پہلی صفت الذین، وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں یا تصدیق کرتے ہیں یا مانتے ہیں، بالغیب، غیب کی باتوں کو، غیب پوشیدہ، غائب ہونا، یعنی بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھی چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں، بن دیکھی چیزوں کو مانتے ہیں، یعنی وہ پس پردہ حقائق جن کا مشاہدہ کیے بغیر محض مخبر صادق، سچی خبر دینے والا یعنی انبیاء کی اطلاع سے مانتے ہیں، جن کا یعنی وہ امور جن کا ادراک عقل اور حواس خمسہ سے اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا علم، ان امور کا علم انبیاء علیہم السلام کے بتلانے سے اور اللہ کے رسول کے فرمانے کی وجہ سے اس کو مان لینا، اس کی تصدیق کر لینا، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ تو پہلی صفت جو غیب کی بات ہے، اور اس سے سب سے اہم، سب سے اصل اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، صفات کو مان لینا، اس کی تصدیق کر لینا، اس پر ایمان لے آنا۔ پھر اس کے بعد باقی امور ہے، قبر کے احوال ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ان کے احوال ہے، قیامت آخرہ، قیامت آخرت میں پیش آنے والے واقعات ہیں، فرشتے ہیں، اسی طرح آسمانی کتابیں ہیں، سابقہ انبیاء ہیں۔ تو یہ تمام غیب کی باتیں ہیں، غیب کی امور ہیں، ان پر جس طرح نبی نے جیسا بتلایا ویسا ان پر ایمان لینا، ویسا ان کو مان لینا۔ تو یہ پہلی صفت غیب کی باتوں کو، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لے آنا، ان کو مان لینا۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یقیمون قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کو۔ اب یہاں علماء نے ایک خوبصورت نقطہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یؤدون الصلاۃ نہیں کہا کہ نماز کو ادا کرنے والے تھے، یقیمون الصلاۃ اور یؤدون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا اور نماز کو ادا کرنا۔ قائم اور ادا کرنے میں کیا فرق ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ ادا کرنا وہ ہے کہ انسان جلدی جلدی اٹھک بیٹھک کر کے نماز اپنا فرض ادا کر لے، یہ ادا کرنا ہوتا ہے نہ، اور قائم کرنا کہتے ہیں کہ پورے خشوع خضوع کے ساتھ، فرائض اور واجبات کے ساتھ، سنت اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے اور نماز کی پابندی کرنا، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی 2 پڑھ لیا، کبھی 3 پڑھ لیا، نہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا، کبھی فجر کی چھٹی، کبھی عشاء کی چھٹی نہیں، بلکہ 5 وقت کی نماز کی پابندی اور پورے خشوع خضوع کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ اس لیے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور یہی نماز آپ کو برائیوں سے روکتی ہے۔ جو اٹھک بیٹھک والی نماز ہے وہ آپ کو برائیوں سے نہیں روکے گی، یہ خشوع خضوع ہے، نماز کو آپ قائم کر رہے ہیں تو یہ نماز آپ کو برائی سے روکے گی۔ تو دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت وَمِمَّا، اور اس میں سے، رزقنا، جو ہم نے بطور رزق دیا، ہم ان کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو بطور رزق عطا فرمایا، يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً خرچ کرتے رہتے ہیں ہماری دی ہوئی رزق میں سے۔ اب انفاق فی سبیل اللہ کو ایک خوبصورت قید کے ساتھ مقید فرمایا، مما رزقناہم کے قید کے ساتھ، کہ یہ قربانی آسان ہو جائے، خرچ کرنا آسان ہو جائے، کہ یہ جو رزق آپ کے پاس ہے، جو مال آپ کے پاس ہے، یہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے، یہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، حقیقی مالک نہیں ہو، مجازی ملکیت ہے، اس کے حقیقی مالک ہم نے آپ کو دیا ہے، اسی لیے ہماری دی رزق میں سے خرچ کرو۔ آپ کی حیثیت اپنے مال میں منیجر کی حیثیت کی طرح ہے کہ آپ اپنے مال میں منیجر ہو، مالک نہیں ہو، مالک ہم ہیں۔ تو مالک جو حکم دے دے اپنے منیجر کو تو اس حکم کی اتباع کرنی چاہیے، اس حکم کو مان لینا چاہیے۔ تو اس لیے ہمارا دیا ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت ہے، ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اپنا دماغ لگا رہے ہیں، اپنی طاقت کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ طاقت کس نے دی ہے؟ یہ دماغ کس نے عطا فرمایا؟ یہ صلاحیتیں کس نے عطا فرمائی؟ اللہ چاہے تو بیماری میں مبتلا کر دے، فالج کاٹے کو ہو جائے، ساری زندگی بستر پر پڑا ہوا ہے، جا ہی نہیں سکتا، کہاں سے کمائے گا؟ دماغ میں فتور آ جائے، عقل میں فتور آ جائے،
تو یہ جو صلاحیتیں، یہ دماغ کی قوت، سوچنے کی قوت، یہ طاقت، یہ آپ کا جسم صحت عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اسی لیے اللہ کا دیا ہوا ہے رزق ہے۔ تو ہمارے دی ہوئے رزق میں سے خرچ کر کے زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہو، زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ و خیرات میں خرچ کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا رزق مالداروں کے ہاتھ میں رکھا ہوا کہ مالدار غریبوں کو، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے ضعفاء، تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تو اسی لیے کمزور ضعفاء غریب لوگوں کو اگنور نہ کرو، ان کے دو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دے۔ ہم ٹیکس کتنی بھاری مقدار میں ٹیکس ہر فرد ادا کر رہا ہوتا ہے، تو ٹیکس ادا کرنا مشکل ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھوڑی مقدار میں خرچ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے۔ اور آج کل خرچ کرنے کی جگہ فلسطین ہے، فلسطینی مظلوم مسلمان اس کے حقدار ہیں، اپنے مالی تعاون کے ذریعے ان کو ایک حدیث میں آتا ہے جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکین سے، کافروں سے جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے، اپنے جان کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے۔ تو وہاں فلسطینی وہ اپنے جان تو لٹا رہے ہیں، اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں، اپنے معصوم بچوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنی عورتوں کو قربان کر رہے ہیں، تو ہم اپنا کم از کم مال قربان کریں، مالی تعاون کریں۔ اسی طرح زبان سے جہاد کریں کہ آواز اٹھائیں، ان کی خباثت کو، یہودیوں درندوں کی خباثت کو، ان کے ظلم و ستم کو بیان کریں۔ ٹرسٹ ہیں، بڑے بڑے معتبر ادارے ہیں، بیت السلام ہے جو عالمی سطح پر کام کر رہے ہیں، بیت السلام ہے، دارالعلوم کراچی ہے، پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے، فاتح فاؤنڈیشن ہے، MTJ فاؤنڈیشن ہے، تو یہ انتہائی معتبر ادارے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کے ہوتے ہیں نمبر وغیرہ، تو ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، جتنا آپ سے ہو سکے، 100 روپے ہو سکے، آپ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ جو آپ سے ہو سکے آپ ضرور تعاون کریں، تو خرچ کریں۔ یہ تیسری صفت۔